فجر کی اذان ابھی ختم ہوئی تھی۔ شہر کی تنگ گلیوں میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، پرندوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، مگر احمد کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر چیزیں پڑی تھیں، قرض کی رسیدیں اور نوکریوں کے لیے دی گئی درخواستوں کی نقل پڑی تھی۔ احمد کی عمر 28 سال تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے بڑے خواب دیکھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والدین کے لیے اچھا گھر بنائے، بہن کی شادی کرے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائے، مگر حالات نے اس کے سارے منصوبے الٹا دیے تھے۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ چند سال پہلے بیماری نے انہیں کمزور کر دیا تھا اور دکان بھی بند ہو گئی تھی۔ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ احمد نے کئی جگہ نوکری ڈھونڈی، مگر ہر جگہ یا تو تجربہ مانگا جاتا یا سفارش۔ اس صبح بھی وہ خاموشی سے اٹھا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر کے دوسرے کمرے میں اس کی ماں چائے بنا رہی تھی۔ احمد جب وہاں پہنچا تو ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ احمد نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ امی کوشش تو بہت کرتا ہوں، لیکن ہر جگہ سے جواب ایک جیسا ملتا ہے۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا کبھی کبھی اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا۔ یہ جملہ احمد نے پہلے بھی کئی بار سنا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اس دن احمد ایک اور انٹرویو کے لیے نکلا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، سڑکوں پر رش تھا اور لوگوں کے چہروں پر مصروفیت صاف نظر آ رہی تھی۔ کمپنی کے دفتر پہنچ کر اس نے انتظار کیا۔ کئی امیدوار وہاں موجود تھے، کچھ بہت تجربہ کار لگ رہے تھے۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا، شاید آج بھی میرا انتخاب نہ ہو۔ چند منٹ بعد اس کا انٹرویو ہوا۔ انٹرویو لینے والا شخص نے سوالات کیے۔ احمد نے پوری ایمانداری سے جواب دیے۔ آخر میں وہ شخص بولا، ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ یہ جملہ احمد پہلے بھی درجنوں بار سن چکا تھا۔ وہ مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ دفتر سے نکلتے وقت اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص سڑک کنارے بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ سے کچھ کاغذات گر گئے تھے۔ احمد فوری آگے بڑھا اور کاغذات اٹھا کر انہیں دے دیے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ احمد نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی ملاقات اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ 2 دن بعد احمد کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم، کیا آپ احمد صاحب بول رہے ہیں؟ جی، میں حارث خان بول رہا ہوں۔ آپ نے چند دن پہلے میری مدد کی تھی۔ احمد حیران ہو گیا۔ وہ آپ وہی بزرگ ہیں؟ جی بیٹا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن احمد ان سے ملا۔ حارث خان ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ انہوں نے احمد سے کافی دیر بات کی۔ بیٹا میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم نے میری مدد کس لالچ کے بغیر کی۔ آج کل ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ احمد خاموش رہا۔ میں ایک نیا پروجیکٹ شروع
کر رہا ہوں، مجھے ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ احمد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سر، کیا واقعی؟ حارث خان مسکرائے۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ احمد گھبرا گیا۔ کون سی شرط؟ کبھی ایمانداری نہ چھوڑنا۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نوکری شروع ہو گئی۔ شروع میں تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن احمد دل لگا کر کام کرتا رہا۔ وہ صبح سب سے پہلے دفتر پہنچتا اور رات کو سب سے آخر میں نکلتا۔ چند ماہ گزر گئے۔ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ کمپنی کے کئی اہم منصوبوں میں اس کا کردار نمایاں ہو گیا۔ ایک دن حارث خان نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ احمد، میں تم سے خوش ہوں۔ شکریہ سر، آج سے تمہیں پروموشن دی جا رہی ہے۔ احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد کی مالی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے قرض ادا کیے۔ جس دن آخری قرض ختم ہوا، وہ گھر آیا اور ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ امی، قرض ختم ہو گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ الحمدللہ۔ اس رات گھر میں عرصے بعد سکون تھا۔ کچھ مہینوں بعد احمد کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس کا نام مریم تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ مریم نہایت سمجھدار، نرم مزاج اور بااخلاق تھی۔ شروع میں دونوں کی ملاقاتیں صرف کام کے سلسلے میں ہوئیں، مگر وقت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے احترام بڑھنے لگا۔ احمد نے اپنی ماں کو مریم کے بارے میں بتایا۔ ماں مسکرائی۔ اگر لڑکی اچھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چند ماہ بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد زندگی مزید خوبصورت ہو گئی۔ مریم ہر مشکل وقت میں احمد کا ساتھ دیتی۔ ایک دن احمد نے کہا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں اتنا مضبوط نہ بن پاتا۔ مریم مسکرائی، اور اگر تم ہمت ہار دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ ایک سال بعد کمپنی کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ کئی ملازمین پریشان تھے۔ احمد نے حارث خان سے کہا، سر، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ حارث خان نے گہری سانس لی۔ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن حالات مشکل ہیں۔ احمد نے پوری ٹیم کو جمع کیا۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو کمپنی دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ سب نے اس کی بات مانی۔ اگلے چند ماہ سخت محنت میں گزرے۔ احمد دن رات کام کرتا رہا۔ کبھی کبھی وہ اتنا تھک جاتا کہ سیدھا کرسی پر ہی سو جاتا، مگر اس کے دل میں امید زندہ تھی۔ آخرکار ایک بڑا معاہدہ کمپنی کو مل گیا۔ یہ معاہدہ کمپنی کے لیے نئی زندگی ثابت ہوا۔ چند ہی مہینوں میں کاروبار دوبارہ کامیاب ہو گیا۔ حارث خان نے ایک دن سب کے سامنے
اعلان کیا۔ اس کامیابی کا سب سے بڑا کریڈٹ احمد کو جاتا ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد شرمندگی سے مسکرانے لگا۔ کئی سال گزر گئے۔ اب احمد ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس کے پاس اچھا گھر تھا، گاڑی تھی اور عزت تھی، مگر وہ اپنے پرانے دن کبھی نہیں بھولا۔ وہ اکثر نوجوانوں کی مدد کرتا، انہیں نوکریاں دلواتا اور حوصلہ دیتا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ سر، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، میں بھی کبھی تمہاری جگہ کھڑا تھا۔ نوجوان حیران ہوا۔ واقعی؟ ہاں، اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ کیا؟ جب سارے راستے بند نظر آئیں تب بھی امید کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ نوجوان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ احمد اسے اپنی کمپنی میں انٹرنشپ دے دی۔ وہ نوجوان بھی محنتی نکلا۔ چند سال بعد وہ کمپنی کے بہترین ملازمین میں شمار ہونے لگا۔ ایک شام احمد گھر کی چھت پر بیٹھا، سورج غروب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ مریم چائے لے کر آئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ احمد مسکرایا۔ اپنے پرانے دن۔ وہ دن یاد آتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ انہی دنوں نے مجھے مضبوط بنایا۔ مریم خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آسمان پر سورج کی آخری کرنیں پھیل رہی تھیں۔ احمد نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے احساس تھا کہ زندگی میں کامیابی صرف پیسے کا نام نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں بھی امید نہ چھوڑے، اپنے اصولوں پر قائم رہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اسی رات احمد نے ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر اس بار دعا مختلف تھی۔ یا اللہ، جیسے تو نے میری مدد کی، ویسے ہی ہر پریشان انسان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ یوں ہوا کہ نرم جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے۔ دور مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ احمد مسکرایا۔ اب اسے یقین تھا کہ زندگی کے خاموش راستے بھی آخر کار منزل تک پہنچا ہی جاتے ہیں۔